السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس آن لائن درس تفسیر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارے سامنے سورہ ہود سے 50 تا 60 نمبر آیات ہیں۔ آئیے ہم ان کا ترجمہ، معنی، تفسیر، خلاصہ اور مفہوم جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں: وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ ہم نے میرے بھائیوں گزشتہ حلقے میں نوح علیہ السلام کی قوم سے متعلق باتیں جانے تھیں۔ ہم نے جانا تھا کہ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام کو جب ان کے قوم کی جانب بھیجا، نوح علیہ السلام نے انہیں دعوت دی، انہوں نے جھٹلایا، پھر اللہ کا عذاب آیا ان کی قوم پر۔ اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام اور ان کے جو ماننے والے تھے ان کو نجات دی۔ یہ سارا پس منظر، یہ ساری باتیں ہم نے گزشتہ حلقات میں پڑھ لی ہیں۔ اب یہاں سے اللہ رب العالمین قوم عاد کا تذکرہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اور قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو ہم نے بھیجا، یعنی اللہ رب العالمین یہاں سے قوم عاد کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان کے جانب اللہ رب العالمین نے ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا کہ وہ جا کر کے انہیں ڈرائیں، انہیں اللہ کی طرف دعوت دیں، اللہ کی توحید سمجھائیں۔ جو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اخاہم ہودا، ان کے بھائی ہود کو اللہ رب العالمین نے بھیجنے کی طرف جو یہاں پر اشارہ کیا اور کہا ہے کہ ان کے بھائی سے مراد انہی کی جو ہے قوم کا ایک فرد، بھائی سے مراد انہی ہی کے قوم کا ایک فرد، نہ کہ ان کے سگے بھائی تھے یا ان کے رشتہ دار تھے۔ اخاہم یعنی بھائی سے مراد انہی کی قوم کا ایک فرد۔ جب حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی جانب آئے تو انہوں نے اپنے قوم سے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں: یا قوم اعبدوا اللہ، قال یا قوم اعبدوا اللہ۔ انہوں نے کہا، یعنی ہود علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ ہی کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، ان انتم الا مفترون، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو، یعنی اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 50 میں کہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی یا انہی میں سے ایک فرد ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے جا کر کے ان کو دعوت دی کہ اے میری قوم کے لوگو، تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، تم تو صرف بہتان باندھ رہے ہو، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر تمہارا جو رویہ ہے یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا: یا قومی، اے میرے قوم کے لوگوں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں ایک اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، میں تم سے اس کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر جو ہے اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔
افلا تعقلون، تو کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی اللہ رب العالمین کی طرف حضرت ہود علیہ السلام اپنے قوم کے لوگوں کو بلا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا اجر اللہ پر ہے، میں تم سے کوئی اجر اور کوئی روپے پیسے نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ میں تم کو صرف اللہ کی طرف بلا رہا ہوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، شرک سے دور ہو جاؤ، تمہارا ہی فائدہ ہے اس میں اپنے لیے تم سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں، میرا اجر تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ پھر جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم پھر بھی عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی کیا تم میری یہ سب بات سن کر کے بھی اور یہ سب جان کر کے بھی میں تم سے کچھ مانگ نہیں رہا ہوں، تم یہ نہیں سمجھتے کہ جو بغیر اجرت اور لالچ کے تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے وہ تمہارا خیر خواہ ہے؟ میرے بھائیوں، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی اجرت نہیں چاہتا، میں تمہاری نصیحت کے لیے، تمہاری خیر خواہی کے لیے میں تمہیں بلا رہا ہوں، جو ہے ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا، اللہ رب العالمین جو یہاں پہ اشارہ کیا وہ یہی ہے تاکہ وہ سمجھیں کہ یہ جو دعوت ہے صرف خیر خواہی پر مشتمل ہے، تم سے کسی دنیاوی غرض و غایت کا مطالبہ یہ رسول تم سے نہیں کر رہے ہیں۔ کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے کہ یہ خیر خواہ ہیں؟ پھر بھائیو یہاں پر ایک جو اللہ رب العالمین نے آیت جو شروعات کی ہے آیت کی، کہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یا قومی، یا قومی، اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ دعوت دینے کا طریقہ جو ہے بہت ہی نرالا ہونا چاہیے، بہت ہی ہمدردی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ کہہ سکتے تھے اے کافروں، اے مشرکوں، اے کفر کرنے والوں، اے شرک کرنے والوں، یہ کہہ سکتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بتایا ہے کہ ہمیں دعوت کے میدان میں نرمی سے کام لینا چاہیے۔ یا قومی، اے میرے قوم کے لوگوں، یہاں پہ دیکھیے یا قومی کہہ کر مخاطب کیا گیا، اے میری قوم کے لوگوں، اے کافروں، اے مشرکوں نہیں، اے بے نمازیوں، اے فاسق و فاجروں نہیں۔ لطف اور شفقت دعوت کے میدان میں بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دعوت کے جو احکام ہیں، دعوت کے جو آداب ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی، اور اس حساب سے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا، اے میرے قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اس کی جناب میں توبہ کرو۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میرے قوم کے لوگوں، تم اپنے پالنے والے اپنے رب سے اپنی تقصیروں پر، اپنے گناہوں پر معافی طلب کرو اور اس کے جناب میں توبہ کرو۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فوائد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے قوم کے لوگوں سے کہا یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر ہم توبہ کریں گے، اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ رب العالمین ڈرنے والے بن جائیں گے، تو اللہ رب العالمین برسنے والے بادل ہم پر بھیجے گا، یعنی بارش اللہ رب العالمین نازل فرمائیں گے، اور ہم جانتے ہیں بارش سے ہمارے رزق کا انتظام ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہمارے رزق میں فراوانی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یرسل السماء علیکم، تم استغفار کرو، تم توبہ کرو، تم اللہ کی طرف رجوع کرو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین تمہارے اوپر بارش کو نازل فرمائیں گے، تمہیں رزق میں فراوانی عطا کریں گے۔ اور کیا فائدہ ہوگا؟ اس آیت کو اگر ہم سن لیں، اگر اس آیت کو ہم پڑھ لیں، سمجھ لیں، میرے بھائیوں کتنی خوشی ہمیں ہوگی۔ آج ہم اپنے بدن میں طاقت لانے کے لیے، اپنے بدن میں قوت لانے کے لیے کیا کیا استعمال کرتے ہیں، کیا کیا کھاتے ہیں، کیا کیا پیتے ہیں؟ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس آیت میں بدن میں طاقت لانے کا علاج ہے، بدن میں طاقت کیسے آتی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، تو میرے بھائیوں آپ اس آیت کو پڑھیں، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری طاقت میں اللہ رب العالمین اضافہ کریں گے اگر تم توبہ کرو، استغفار کو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائے سچے معنوں میں، اگر ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کریں، استغفار کریں، تو توبہ اور استغفار میرے بھائیوں بدن میں قوت پیدا کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ چیون پراش اور ڈابر کے اور پروڈکٹس
اور دیگر چیزیں کیا کیا ہم نہیں کھاتے ہیں, کیا کیا ہم نہیں استعمال کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم توبہ کریں, اللہ کی طرف رجوع کریں, اللہ سے ڈریں, اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں. ہمارے بدن کی طاقت اللہ رب العالمین بناتے رہیں گے, ہمارے بدن کی طاقت میں اللہ رب العالمین اضافہ کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین نے جو یہاں پہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, کہ اللہ رب العالمین تمہارے طاقت پر اور طاقت اور قوت بڑھائے گا, یعنی تمہیں اللہ رب العالمین اور قوت عطا کرے گا. حضرت ہود علیہ السلام نے توبہ استغفار کی تلقین اپنی امت یعنی اپنی قوم کو کی, اور اس کے وہ فوائد بیان فرمائے جو توبہ استغفار کرنے والی قوم کو حاصل ہوتی ہیں. جس طرح کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور بھی بعض مقامات پر یہ فوائد بیان کیے ہیں, جیسے سورہ نوح میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ. تو اللہ رب العالمین نے وہاں پہ توبہ کے فوائد کو بیان کیا, یہاں پہ اللہ رب العالمین نے توبہ کے فوائد کو بیان کیے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لزم الاستغفار, جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے, جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا, اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر مصیبت سے آسانی پیدا کر دیں گے. ومن کل ضیق مخرجا, اور ہر تنگی سے نکلنے کے لیے راستہ اللہ رب العالمین پیدا کر دیں گے. ورزقہ من حیث لا یحتسب, اور اللہ رب العالمین اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کریں گے جہاں سے اسے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. یہ ابو داؤد کے اندر کتاب الوتر میں باب فی الاستغفار حدیث نمبر 1518 اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3819 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو پابندی سے استغفار کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر فکر سے کشادگی اور ہر تنگی سے راستہ بنا دیتا ہے, اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین نے جو فرمایا وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ, اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو, یعنی میں تمہیں جو دعوت دے رہا ہوں اس سے اعراض اور اپنے کفر پر اصرار مت کرو. ایسا کرو گے تو اللہ کی بارگاہ میں مجرم اور گنہگار بن کر پیش ہوگے. اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرما رہے ہیں قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ, قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین. انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی دلیل تو لا, تو کوئی دلیل لایا نہیں, اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں. ایک نبی دلائل و براہین کی پوری قوت اپنے ساتھ رکھتا ہے, لیکن جو دیکھنے والے نہیں ہوتے وہ اسے دیکھتے نہیں اور اس پر وہ غور نہیں کرتے. جن کی آنکھیں تعصب سے بھری ہوں یا جن کی آنکھیں انکار کرنے کے لیے تیار ہوں ہر لمحے, تو وہ ان دلیلوں کو نہیں دیکھتے. قوم ہود علیہ السلام نے بھی اسی ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم بغیر دلیل کے محض تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو کس طرح چھوڑ دیں. یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے تمام دلیلیں پیش کی, لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہا یہ سب دلیلیں ہم نہیں مانتے, دلیل جو کوئی قوی ہو مضبوط ہو وہ لے کر آؤ, ورنہ ہم تمہارے سے محض کہنے سے ان باتوں کو نہیں مانیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء, بلکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تو ہمارے کسی معبود کے برے جھپٹے میں آ گیا ہے, یعنی تو ہمارے معبودوں کی توہین اور گستاخی کرتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے ہی تیری اس گستاخی پر تجھے کچھ کر دیا ہے اور تیرا دماغ معاف ہو گیا ہے. جیسے آج کل کے نام نہاد مسلمان بھی اس قسم کے توہمات کا شکار ہیں. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ فوت شدہ اشخاص اور بزرگ کچھ نہیں کر سکتے تو کہتے ہیں کہ یہ ان کی شان میں
گستاخی ہے اور خطرہ ہے کہ اس طرح کی گستاخی کرنے والوں کا وہ بیڑا غرق کر دیں. نعوذ باللہ من هذه الخرافات والاکاذیب. اللہ رب العالمین کی ہم پناہ چاہتے ہیں اس طرح کے جھوٹ اور خرافات والی باتوں سے. تو جس طرح آج بعض مسلمانوں کی حالت ہے اسی طرح سے قوم ہود نے بھی کہا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معبودوں کی آپ توہین کرتے ہو، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے تمہیں پکڑ لیا ہو، تمہارے جو ہے دماغ کو انہوں نے معاف کر دیا ہو. نعوذ باللہ. تو اللہ رب العالمین سے اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ نوح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا ان نقول الا اعتراك بعد الهتنا بالسوء قال انی اشهد اللہ واشهد انی بریء مما تشركون. حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو. میں اللہ کے سوا ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم شریک بنا رہے ہو. یعنی میں ان تمام بتوں اور معبودوں سے بیزار ہوں اور تمہارا یہ عقیدہ کہ انہوں نے مجھ جو ہے پر کچھ کر دیا ہے بالکل غلط ہے. ان کی جو حیثیت ہے وہ اتنی نہیں کہ وہ یہ قدرت رکھ سکے. ان کے اندر یہ قدرت ہے ہی نہیں کہ وہ کسی ما فوق الاسباب طریقے سے نفع یا نقصان پہنچا سکے. ان کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ مجھے کچھ نقصان پہنچا سکے. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان نقول الا اعتراك بعد الهتنا بسوء قال انی اشهد اللہ واشهد انی بریء مما تشركون من دونه. اچھا تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چلو فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. اچھا تم سب مل کر میرے خلاف چالیں چلو اور مجھے بالکل مہلت بھی نہ دو. یعنی اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے بلکہ تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ بت کچھ کر سکتے ہیں تو لو میں حاضر ہوں، تم اور تمہارے معبود سب مل کر میرے خلاف کچھ کر کے دکھاؤ. مزید اس سے نبی کے اس انداز کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر بصیرت پر ہوتا ہے کہ اسے اپنے حق پر ہونے کا یقین ہوتا ہے. یعنی جب قوم کے لوگوں نے ہر طرح سے جھٹلایا اور طرح طرح کی باتیں کی تو کہا کہ جن کی تم اللہ کے علاوہ پوجا کرتے ہو ان کو کوئی طاقت نہیں ہے کہ وہ مجھے کچھ نقصان پہنچا دیں. ساری طاقتیں ساری قدرتیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہیں. اگر تم ایسا گمان کرتے ہو کہ ان کے پاس طاقتیں ہیں تو آؤ میرے ساتھ جو کرنا ہے چالیں چلنا ہے چلو، مجھے مہلت بھی مت دو. یہاں پہ ہم نے یہ بات جانی کہ جب ہود علیہ السلام قوم کے لوگوں نے انہیں جھٹلایا اور ان کی تکذیب کی اور ان پر یقین نہ لائے تو انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے بلکہ تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ بت کچھ کر سکتے ہیں تو لو میں حاضر ہوں، تم اور تمہارے معبود مل کر سب میرے خلاف جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، کر کے دکھاؤ کچھ. مزید میرے بھائیوں اس سے جیسے کہ ہم نے جانا یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ اندازہ پتہ چلتا ہے، اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں کس قدر بصیرت پر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے حق پر بالکل ہونے میں ان کو بالکل یقین ہوتا ہے. جس طرح سے حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، کہ بے شک میرا پورا بھروسہ صرف اللہ رب العالمین پر ہے جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، جتنے بھی پاؤں دھرنے والے ہیں سب کی پیشانی وہی تھامے ہوئے ہے. یعنی جس ذات کے ہاتھ میں ہر چیز کا قبضہ و تصرف ہے وہ وہی ذات ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، میرا توکل اسی پر ہے. مقصد میرے بھائیوں ان الفاظ سے حضرت ہود علیہ السلام کا یہ ہے کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک ٹھہرا رکھا ہے ان پر بھی اللہ ہی کا قبضہ و تصرف ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے. جو تمہارے معبود ہیں وہ کسی کا کچھ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ جو چاہے جس کے ساتھ وہ اللہ رب العالمین سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم،
کہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا بے شک میرا رب، یقیناً میرا رب بالکل صحیح راہ پر ہے، یعنی وہ جو توحید کی دعوت دے رہا، یقیناً یہ دعوت ہی صراط مستقیم ہے، اسی پر چل کر نجات اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہو، اور اس صراط مستقیم سے اعراض و انحراف تباہی و بربادی کا باعث ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، بس اگر تم روگردانی کرو تو کرو، اگر تم روگردانی کر رہے ہو تو کرو، میں تو تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جو دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، یعنی اس کے بعد میری ذمہ داری ختم اور تم پر حجت تمام ہو گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي، یعنی حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہارے قائم مقام اور لوگوں کو کر دے گا، دوسرے لوگوں کو اللہ رب تمہاری جگہ پر لے آئے گا، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے، یعنی تمہیں تباہ کر کے تمہاری زمینوں اور املاک کو وہ کسی اور کو دے دے گا، کسی اور کو ان کا مالک بنا دے گا، تو وہ ایسا کرنے پر قادر ہے اور تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، بلکہ وہ اپنی مشیت و حکمت کے مطابق ایسا کرتا رہتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا ان ربی علی کل شیء حفیظ، یقیناً میرا پروردگار ہر چیز پر نگہبان ہے، یقیناً وہ مجھے تمہارے مکر و فریب اور سازشوں سے بھی محفوظ رکھے گا اور شیطانی چالوں سے بھی بچائے گا، علاوہ ازیں ہر نیک و بد کو ان کے اعمال کے مطابق اچھی اور بری جزا بھی دے گا۔ اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرما رہے ہیں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور اس کے مسلمان ساتھیوں کو اپنی خاص رحمت سے نجات عطا فرمائی، اپنی خاص رحمت سے انہیں نجات اللہ رب العالمین عطا فرمائی، وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ سخت عذاب سے مراد ہی وہی الرِّيحُ الْعَقِيمُ ہے، یعنی تیز آندھی کا عذاب ہے جس کے ذریعے سے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا گیا، اور جس سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا گیا، وہی سخت عذاب یہاں پر مراد ہے وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ میں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، یہ تھی قوم عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر ایک سرکش نافرمان کے حکم کی تابعداری کی۔ میرے بھائیوں، عاد کی طرف صرف ایک نبی حضرت ہود علیہ السلام ہی بھیجے گئے تھے، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کے رسولوں کی نافرمانی کی۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ، رسولوں کی نافرمانی کی، یہاں پہ اللہ رب العالمین جمع کا صیغہ ہے، اس سے یا تو یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ ایک رسول کی تکذیب یہ گویا تمام رسولوں کی تکذیب ہے، کیونکہ تمام رسولوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے، یا مطلب یہ ہے کہ یہ قوم اپنے کفر و تکذیب اور کفر و انکار میں اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد اگر ہم اس قوم میں متعدد رسول بھی بھیجتے تو یہ قوم ان سب کے تکذیب ہی کرتی، اور اس سے قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ وہ کسی بھی رسول پر ایمان لے آتی، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی انبیاء بھیجے گئے ہوں اور اس قوم نے ہر ایک کی تکذیب کی ہو، سارے جو مفاہیم ہے وہ مراد ہو سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ہر ایک نافرمان اور سرکش کے حکم کی تابعداری عاد جو قوم تھی اس نے کی، یعنی اللہ کے پیغمبروں کی تو تکذیب کی، لیکن جو لوگ اللہ کے حکموں سے سرکشی کرنے والے اور نافرمان تھے ان کی اس قوم نے پیروی کی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ان کا کیا انجام ہوا؟ جو قوم عاد تھی جب انہوں نے اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی، اللہ نے جو رسول بھیجے تھے ان کی باتوں کا انکار کیا، تو ان کا کیا نتیجہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ دنیا میں بھی ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوگی۔ لعنت ان کا مطلب ہے اللہ کی رحمت سے دوری، امور خیر سے محرومی اور لوگوں کی طرف سے ملامت و بیزاری۔ دنیا میں یہ لعنت اس طرح کے اہل ایمان میں ان کا ذکر ہمیشہ ملامت و بیزاری کے انداز میں ہوگا، اور قیامت میں اس طرح کی وہاں علی رؤوس الاشہاد ذلت و رسوائی سے دو چار اور عذاب الہی میں وہ مبتلا ہوں گے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، دیکھ لو قوم عاد نے اپنے رب سے کفر کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قوم ہود، ہود کی قوم عاد پر دوری ہو۔ بعدن کا یہ لفظ رحمت سے دوری اور لعنت ہلاکت کے معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسا کہ اس سے قبل بھی ہم نے جو ہے اس کو پڑھا ہے۔ ہم گزشتہ دروس کا مراجعہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ بعدن کا معنی جو ہے پہلے پڑھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، آگے اللہ رب العالمین قوم ثمود کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یعنی جب اللہ رب العالمین نے قوم ہود یعنی عاد کا تذکرہ ختم کیا تو اب دوسرے قوم ثمود کا تذکرہ اللہ رب العالمین آگے کی آیتوں میں فرمائیں گے۔ تو آج کے اس درس میں ہم قوم عاد کے تذکرے پر اکتفا کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہم قوم ثمود کے بارے میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت میں غور کرنے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم جو قصے اچھے لوگوں کے پڑھیں ان کو اپنا کر اللہ رب العالمین کے رحمتوں کے مستحق بنیں، اور جو برے لوگوں کے، اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کے جو قصے ہم پڑھیں، اللہ رب العالمین توفیق دے کہ ہم ان کے راستے سے بچیں تاکہ ہم اللہ رب العالمین کے عذاب کے مستحق نہ بنیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وجزاکم اللہ خیر۔